عمران صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی, لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں, حالانکہ یہ سب گواہ ہیں کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی, مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے تھے. وہ یہ تھا کہ ان میں ہمت تھی ایک مرد مومن کی, ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے, وہ ہماری طرح انسان تھے, لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے, وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اب اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ ہمت کرے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, بھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا, وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے ہمت کیسے کی کہ اس نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا. پاکستان کا مطلب کیا, آزادی کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, مرد مسلم مرد اسلام عمران خان زندہ باد. خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے, ساری دنیا مانتی ہے. جب فلسطین میں یہ جینوسائیڈ شروع ہوا, نسل کشی, جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے, ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی, 32,000 فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں, جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں. ایک فلسطینی نے یہ اسٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے. اور اس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ بہت بلیو کرتی ہے نظر لگنے میں, شاید خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی 25 ستمبر 2019 میں, جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یارک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا. وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلاموفوبیا کے خلاف, کیونکہ اس کی جو بدشکل مینیفیسٹیشنز ہیں وہ میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں, امریکہ میں, مشرقی, مطلب ساری دنیا میں, ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے. خاص کر 9/11 کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب پھاڑے گئے, سکھ برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا. ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نان مسلمان کی 1 سال کی سزا تھی تو مسلمان کی 3 سال کی سزا تھی. اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیررسٹ تھا, لیکن اگر وہ نان مسلم تھا تو وہ مینٹلی ڈیرینج تھا, یا وہ ڈینجرس انڈیویجول تھا, یا مس گائیڈڈ تھا. اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ, جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے, اسلام اور ٹیررزم, اسلام اور دہشت گردی, اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے. ہمارے مردوں کو جن کی داڑھی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں, یہ ہم نے دیکھا. میں نے 10 سال یورپ میں گزارے, میرے ساتھ تمیز میں تھے, حیا میں تھے, عزت میں, لیکن آنکھیں تو ہے نا ہماری. میں سوئٹزرلینڈ میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم اونچی بنائیں کوئی بھی عمارت, کیونکہ یہ میزائل کی طرح لگتی ہے. اب آپ سوچیں, پڑھے لکھے لوگ اس میں سے, یہ بات ان کو شیوا دیتی تھی. خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا, یہ اس انٹرنیشنل OIC کا ریزولوشن, یہ تب کیا جب نیوزی لینڈ میں 2 ڈفرینٹ مساجد میں 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی, جسنڈا آرڈن, جو پرائم منسٹر تھی نیوزی لینڈ کی. انہوں نے ہمت کی, حجاب پہنا اگلے ہفتے, اور جمعے کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. نماز نہیں ادا کی, شرکت کی. اور اس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے, حالانکہ 52 اور مسلمان ممالک ہیں. اس کی سزا ان کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, تمام PTI ورکرز کو بھی, کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام. یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں, فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا, آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں, آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں. آپ کی خواتین حجاب نہیں پہن سکتی, برقع نہیں پہن سکتی, چہرہ نہیں ڈھک سکتی. کیوں نہیں ڈھک سکتی؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, اور جب فرینچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینی چیزیں, تو پھر وہاں پہ کراس کیوں پہنتے ہیں, صلیب کیوں پہنتے ہیں لوگ, پھر وہ بھی منع کر دیں. کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی, اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے, مغرب میں.
ان کے بچے مغربی ہیں, مسلمان تو ہیں بٹ مغربی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک میں تو شکر ادا کرتی ہوں, دو ہم ایک تکلیف سے اس وقت بہت گزر رہے ہیں, لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے, وہ ہمارے لیڈر تھے, ہیں اور رہیں گے, اور وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے, اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کہہ سکوں کہ ہم نیو ایج مسلمز ہیں. اگر آپ کو یاد, ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں, ہم کہتے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن, ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی, وہ ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے, ہم تہیا کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے, وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو, کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہے. کیونکہ ہمارا رب, اور یہ میری آخری بات ہے, اس پہ سوری علی صاحب بہت ٹائم لے لیا, ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے, ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ہمارے جو قرآن میں ہے, ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. وقت لگے گا لیکن ہمت نہیں ہارنی, اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. بہت شکریہ. کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر, پریشانی تو نہیں ہے, ڈٹ کے کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی, مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ. اور یہ یاد رکھے انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے, اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو جو ہے ابھی ہمارے پاس, پہلے تو ہم اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں, ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, اسمبلی میں, اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کھیل روڈوں پہ ہوگا. تھینک یو, السلام علیکم. مرد مجاہد عمران خان, مرد اسلام عمران خان. اس دوران سنا اللہ مستقل صاحب تشریف لائے اسٹیج پہ, میں ثنا بھائی کو ویلکم کرتا ہوں. اور بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو, ان کی نالج کے لیے کہ ثنا اللہ مستقل وہ جوان ہیں جو آزاد پاس ہوئے تھے 2018 میں, تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ سے جیت کر آئے تھے, لیکن جب بات غیرت اور دین کی آئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے, اور پھر عمران خان صاحب نے ان سے محبت میں بھائی اور جماعت میں کو ٹکٹ دیا اور جیت کر دوبارہ آئے. شعیب بھائی آپ موجود نہیں تھے, آپ کو ہم نے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے ایم این اے ہیں, چاہے کہ فارم 47 والا پھرے, لیکن اسلام آباد کے عوام نے ہمارے وکیل بھائی, بڑے بھائی شعیب شاہین صاحب کو پاس کیا ہے. سینٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. میں اس شعر کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری کولیگ بھی ہیں اور میرے بڑے بہترین دوست تھے, اب اس دنیا میں نہیں, ان کی بیٹی ہیں گلزار خان لالا, ان کی بیٹی ہیں, تو ان کو میں کس شعر سے بلاؤں, کیونکہ وہ جس طرح ایک پشتون جو خاتون ہوتی ہے, جس طرح وہ ہر ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے اور لڑتی ہے, تو ان پہ مجھے ایک ہی شعر نظر آیا جس پہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کروں گا, ہماری ایم این اے صاحبہ, اور خیبر پختونخوا کی شاید پہلی الیکٹڈ ایم این اے ہیں, اگر میری نالج کریکٹ ہے تو آزاد جیت کے آئی, مطلب الیکشن لڑ کے آئی ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. تو شعر یہ ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. شاندانہ بیبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آئے ہوئے مہمان, تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں, ان سب کو میرا سلام. میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں, کیونکہ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا, نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاءاللہ جو فائری ایلیکوینس ہے وہ میرے میں ہے, نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں, اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی ہے میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی, جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بددعا تو نہیں دی بٹ ذرا رک گئی, اس سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا. وہ کیونکہ مجھے ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے, سو میں کوشش کروں گی کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں, ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو. آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین, ہم چاہے اہل سنہ ہو, اہل تشیع ہو, ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو, تگڑے مسلمان ہو, لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے.
ہم پٹھان بھی ہو سکتے ہیں، پنجابی بھی ہو سکتے ہیں، سندھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن